بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ آئیے میں کچھ عرض کروں آپ اور ہم مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ و مقدسہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ معزز سامعین اکرام، یہ مہینہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، اور ماہ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس میں عظیم ہستیوں کی شہادتیں، جس میں عظیم شخصیتوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، جس میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو 1 محرم کو عمر فاروق سے جو شہادتیں شروع ہوئی، تقریباً 10ویں محرم تک مسلسل اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 10ویں محرم کو کربلا کے شہداء اپنے اخلاق عظیمہ سے، کردار کریمہ سے جام شہادت نوش فرما کر رب ذوالجلال کی قربت حاصل کیے۔ معزز سامعین اکرام، کربلا ہے کیا؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کیا ہم یہی مسلمان ہیں کہ صرف 10 دن تک امام حسین کو یاد رکھیں؟ کیا صرف ہم یہی مسلمان ہیں کہ صرف 10 دن تک امام حسین کا تذکرہ کریں؟ کیا ہم یہی مسلمان ہیں کہ صرف 10 دن تک امام حسین کو یاد کیا جائے؟ کیا امام حسین صرف 10 دن کے لیے پیدا کیے گئے؟ کیا امام حسین کو صرف 10 دن کے لیے ہی بھیجا گیا؟ کیا امام حسین کی زندگی صرف 10 ہی دن کی تھی؟ اب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 سال سے زائد کی تھی، لیکن جب بات آتی ہے محرم الحرام کی، صرف ہم 10 دن تک امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، 10 دن تک امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے برادر محترم جناب حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے تعلق سے حضرت قبلہ فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت۔ اہل بیت کی شان کیا ہے؟ اہل بیت کی عظمت کیا ہے؟ جب امام احمد رضا کی نظر حضرت حسنین کریمین سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھرانے پر پڑی تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا واہ واہ، فرماتے ہیں اے رضا کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی جس میں زہرا ہے کلی اور حسین و حسن پھول۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی جس میں زہرا ہے کلی اور حسین اور حسن پھول۔ معزز سامعین اکرام، کون سی ذات ہے اہل بیت اطہار کی جن کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تیری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کے تعلق سے امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز سامعین اکرام، یہ نوری شخصیات، یہ نورانی گھرانہ، یہ نوری ہستیاں جن کا گھرانہ بھی نور والا، جن کی عظمت بھی نور والی، جن کی شان بھی نور والی، جن کی شان میں اترنے والی آیت بھی نور والی ہے، جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، پنجتن کا نام آتا ہے، 5 کا پنجہ بتایا جاتا ہے، ذہن میں پنجتن پاک آ جایا کرتے ہیں۔ ایک اور ہے پنجتن پاک، آپ اٹھائیے حدیثوں کو پتہ چلے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو اپنی کمبل میں لیا تھا، جن کو اپنے کمبل میں لپٹ کر کے بتایا تھا ھذا علی وعاد اہل بیتی، فرمایا یہ میری اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستیاں
कैसा था मामला? आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सैयदा फातिमा को बुलाया, फिर उसके बाद मौला अली हैदर कर्रार को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया। ये पांचों हस्तियों को मिलाकर पंजतन पाक कहते हैं। इसलिए शायर ने कहा ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, शायर कहता है आए बंदे, जब तुझसे कोई बीमारी तेरा मुकाबला करने के लिए आए, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमारी से कह देना ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। फरमाता है शायर, कह देना बीमारी से मेरे पास ऐसी ताकतें हैं जो ताकतें तुझको निचोड़ करके रख सकती है। कहा वो कौन सी ताकतें हैं? फरमाते ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा, पहली ताकत मुस्तफ़ा, फिर फरमाते हैं अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा, दूसरी ताकत मुर्तज़ा, फरमाते हैं अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा। तो सुनो, वो जो ताकतें मेरे पास है, जो बीमारी आए तो भी मुकाबला कर सकती है, जो शयातीन आए तो भी मुकाबला कर सकती है, जो गैर आए तो भी मुकाबला कर सकती है, वो कोई और नहीं है, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल फातिमा। का एक मुस्तफ़ा की ज़ात, दूसरी मुर्तज़ा की ज़ात, तीसरी हसनैन की ज़ात, चौथी सैयदा फातिमा की ज़ात है। ये पांच ताकतें मेरे पास ऐसी मजबूत है जिसका अगर मैं तस्करा कर लूं, गुनाहगार हूं तो मौला बख्श देता है, जिसका अगर मैं तस्करा कर लूं, बीमार हो तो मौला शिफायाबी बख्श देता है, अगर जिसका मैं तस्करा कर लूं, अगर मेरे वालिदैन बख्शिश ना हुए हो तो उनके वसीले से अल्लाह उनको भी बख्श देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, क्या सिर्फ हम इतने ही मुसलमान हैं कि सिर्फ 10 दिन तक इमाम हुसैन का तस्करा करें? एक साहब ने सवाल भी किया था, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत, जिनका जो हाल में रहते हैं, जिनके ऊपर हाल तारी होती है, वो मामला क्या होता है? एक होता है काल का माना आता है कहने वाली बातें, क़ौला रसूलुल्लाह ने कहा। एक होता है हाल मतलब किरदार, हमारा जिस्म क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं हाल। एक होता है ज़बान से निकलने वाले जुमले, जिसको काल कहा जाता है। एक होता है हाथों पैरों ज़बानों निगाहों से कंट्रोल होने वाली चीज़ों को हाल कहते हैं। कोई किसी ने सवाल किया, बोला हाल जिसके अंदर आती है, मामला क्या होता है, माजरा क्या होता है? उसकी हकीकत तो एक जिन के हद तक महदूद कर दी गई। लेकिन आओ आज तुम्हें मैं दवा दे दूँ, किसके अंदर इमाम हुसैन की हाल आई हो कैसा पहचाने, जिसके अंदर इमाम अली अकबर की हाल आई हो कैसा पहचाने। आप एग्जाम्पल पर ले लीजिए, मसलन ले लीजिए, मैं हूँ, मेरी अगर किसी के ऊपर हाल आती है तो मुझे तो मेरी हकीकत मालूम है, मुझे मेरे वालिदैन की हकीकत मालूम है, मुझे मेरे औलाद की हकीकत मालूम है, मुझे मेरे घराने की हकीकत मालूम है, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी ये सारी चीज़ें मालूम है। अगर मेरी हाल किसी के अंदर आती है, अगर उससे पूछा जाए मौलाना हसीब कौन थे, वो नाम भी बता सकेगा। अगर उसको पूछा जाए वो मौलाना हसीब के वालिद का नाम क्या था, वो भी बता सकेगा। अगर उससे पूछे मौलाना हसीब साहब ने तालीम क्या हासिल की थी, वो भी बता सकेगा। इसलिए कि उसके अंदर मेरी हाल होगी तब बता पाएगा। अब जो लोग अब अलावे के पास नाचते हैं, जो लोग अपने अंदर अली अकबर की हाजिरी का दावा करते हैं, अब पहचानने की बड़ी वजह मैं आपको बता रहा हूं। आप उनसे जाओ, जाके पूछो तुम्हारा हकीकत में नाम क्या था, वो बता नहीं पाएगा। उसको पूछो तुम्हारे वालिद का नाम क्या था, वो बता नहीं पाएगा। उसको पूछो तुम्हारी वालिदा का नाम क्या था, नहीं बता पाएगा। उसको पूछो तुम्हारे नाना नानी का नाम क्या था, वो नहीं बता पाएगा। अरे अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अगर किसी के अंदर आ जाए तो हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला बयान करने वाले होंगे, लेकिन इसके अंदर अली अकबर नहीं आए, इसलिए इसको अहले बैत की हकीकत नहीं मालूम। अच्छा वही काम करेंगे, अगर मैं किसी के अंदर आ जाऊं तो मैं वही काम करूंगा जो मुझे पसंदीदा होगा, जो मुझे नापसंदीदा हो मैं वो काम क्यों करूंगा। इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला जो आज अलावे के चक्कर मार रहे हैं, अलावे में उतर के अपने आप को अली अकबर का दावा कर रहे हैं, अपने आप पर हाजिरी चढ़ी हुई उस हाजिरी का अली असगर का दावा कर रहे हैं, अब्बास अलमदार का दावा कर रहे हैं। आओ मैं तुम्हें फिक्र देता चलूं, हजरत अब्बास अलमदार की ज़िंदगी उठाओ, जिनकी उम्र तकरीबन 19-20 साल की थी। जामे शहादत करबला में नौश करने से पहले हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला कितने साल के थे, 19 या तकरीबन 20 साल की उम्र थी।
تھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کے 20 سال تک کام کون سے کیے؟ جس کے اوپر حاضری چڑھے گی علی اکبر کی تو وہ حاضری آنے کے بعد بھی وہی کام کریں گے۔ ہم نے تاریخ پڑھی حضرت علی اکبر کے تعلق سے، ارے آقی علی اکبر تھے کون؟ کہا حسین کے شہزادے تھے۔ انہوں نے پیدا ہونے کے بعد کام کون سا کیا؟ فرمایا جاتا ہے جب یہ چلتے تھے نگاہیں زمین پر رہا کرتی تھی، جب یہ چلتے تھے سنت رسول کو پہن کر کے چلتے تھے، جب یہ چلتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو ادا کر کر کے چلتے تھے۔ حدیثیں تو یوں بتاتی ہے اللہ نے جب حسنین کریمین کو بتایا تو دونوں کو آدھا آدھا مصطفیٰ بنایا، کہا دیکھو اے حسن میں تم کو مصطفیٰ کی آل سے پیدا کر رہا ہوں، لیکن پوری شباہت مصطفیٰ کی تمہیں نہیں دوں گا، پوری شکل مصطفیٰ تمہیں نہیں دوں گا۔ حسن کو بھیجا، حسن کو کہا آدھی شکل مصطفیٰ کی تمہیں دوں گا، آدھی شکل مصطفیٰ کی اے حسین تمہیں دوں گا، دونوں آدھے آدھے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت رحمہم اللہ فرماتے ہیں محدود نہیں ہے، محدود نہیں ہے سایہ شاہ ثقلین، کہا ہے آقا آپ کا سایہ زمین پہ نہیں ہے بلکہ آپ کے سائے کی شکل میں ایک حسن بنا ہوا ہے، ایک حسین بنا ہوا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال عرض کر رہا تھا حسنین کریمین کون سی شخصیات ہے؟ کا سر سے لے کے پشت تک امام حسن مصطفیٰ کے جیسے دکھا کرتے تھے، اور یہ پیٹ سے لے کے کمر سے لے کے پیر کے ناخن تک امام حسین مصطفیٰ کی طرح نظر آتے تھے۔ جب دونوں کو ایک کیا جاتا تھا مصطفیٰ کی شکل نظر آتی تھی، لیکن اللہ نے حضرت علی اکبر کو یہ شان سے نوازا، کہا اے علی اکبر تو حسین کا بیٹا، تو کربلا میں شہید ہونے والا، تجھے آدھا نہیں نوازوں گا، تیرے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک مکمل مصطفیٰ کی شکل عطا کروں گا۔ حضرت علی اکبر وہ سستی کا نام ہے جو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک مصطفیٰ کی طرح دکھا کرتے تھے۔ کچھ تو خواتین اپنے گھروں پر چڑھ جایا کرتی تھیں جب علی اکبر رستے سے چلتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہوتا وہ کسی اور کا دیدار نہیں کرتی، علی اکبر کو دیکھ لیتی مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا۔ معزز سامعین اکرام، اب جس کے آنکھ پر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے اس شہزادے علی اکبر کی حاضری چڑھی ہو تو علی اکبر کیا کرتے تھے؟ اس کو بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ علی اصغر کیا کام کرتے تھے؟ اس کو بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ علی عباس کیا کام کرتے تھے؟ اس کو بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ اس کو اپنے سارے رشتہ داروں کے نام معلوم ہونے چاہیے۔ لیکن جو حاضری چڑھتی ہے نا، جو اپنے آپ کو امام حسین کا دعویٰ کرتی ہے، وہ حقیقت میں امام حسین کی سواری نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کے اوپر امام حسین کی سواری چڑھے گی وہ علاوے پہ ناچے گا نہیں، جہاں پر بھی ہوگا سجدوں میں گرا ہوگا، سجدے کرتا ہوا ہوگا، اسلام کی شریعت کا پرچم بلند کرتا ہوگا۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، جس کو علی اکبر کی سواری چڑھی ہوگی نا، پھر وہ علاوے کے گول ناچے گا نہیں، وہ شربتوں کے کنارے کنارے بھاگے گا نہیں، بلکہ علی اکبر جیسا ڈٹ کر شریعت مصطفیٰ کو آگے بڑھائے گا، فروغ دے گا۔ بہرحال یہ ساری سواریاں شریعت مطہرہ میں ہے ہی نہیں۔ ایک جن ہوتا ہے جو آنکھ پر آ جاتا ہے، فلا فلا کا نام لے لیتا ہے، ہم اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں خود عملیات میں بڑی تحقیق کر کر کے آیا ہوں۔ ایک حمزات ہوتے ہیں، میں بارہا اس چیز کا تذکرہ کرا، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد دو چیزیں پیدا ہوتی ہے، دو چیزیں، ایک فرشتہ پیدا ہوتا، ایک جن پیدا ہوتا۔ جب انسان مر جاتا تو فرشتہ تو چلے جاتا، روح چلے جاتی، لیکن اس کے ساتھ پیدا ہونے والا جن مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جو قبر میں ان کا جن ان کے ساتھ میں رہتا، ان کا جو پیدا ہونے والا جن ان کے ساتھ میں رہتا، لیکن کچھ کم بخت ہوتے ہیں جن کا مرنے کے بعد ان کا جن قبرستانوں میں پھرتا رہتا ہے، روڈوں پر آوارگیری کرتا ہوا رہتا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کے جو آنگوں پر آ رہا ہے یہ امام حسین کا تھوڑی نہ ہے، یہ آوارہ پھرنے والا جن ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے مجھے عزت کیسے ملے گی، کہ حسین کا نام لے لوں گا عزت مل جائے گی، حسن کا نام لے لوں گا عزت مل جائے گی، علی عباس کا نام لے لوں گا عزت مل جائے گی، علی اکبر کا نام لے لوں گا عزت مل جائیں گی، لوگ میرے پیروں پر بندلیوں سے پانی ڈالیں گے، لوگ مجھے لا کر کے ہار
پلائیں گے, لوگ مجھے لا کر کے مٹھائی کھلائیں گے, لوگ میرے سامنے کھوپڑے پھوڑیں گے, مجھے عزت دیں گے, مجھے تعظیم دیں گے. جب جن یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ اپنی عزت کے خاطر, اپنی عظمت کے خاطر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور علاوے پہ ناچنا شروع کر دیتا ہے. معزز سامعین اکرام, یہ بے فالتو چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کربلا کا پیغام کیا تھا؟ کربلا صرف 10 دن کا نام نہیں ہے, کربلا صبح قیامت تک آنے والے امت کے لیے پیغام دے دیا گیا ہے. ہر 1 منٹ کربلا کا تذکرہ کریں گے, ہر منٹ پر آپ کو پیغام کربلا ملے گا, ہر سیکنڈ پر پیغام کربلا ملے گا. تمہاری ساری زندگی کربلا میں لکھ دی گئی ہے. کہا تمہیں اگر کچھ کرنا ہے صبح قیامت تک کسی اور طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو. امام حسین نے جن لوگوں کو کربلا میں لایا ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو. معزز سامعین اکرام, بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا چلوں. کربلا ہمارے لیے صرف 10 دن کا نام نہیں ہے. ہم صرف 10 دن رو لیے, کربلا ہو گیا کیا؟ نہیں. اگر رونے کا نام ہی کربلا ہوتا تو میرے مصطفیٰ کہہ دیتے 10ویں کو رو, 11ویں کو خوشی مناؤ. اگر وہ لوگ جو عیاشی کرتے ہیں, جو لوگ سواریاں بٹاتے ہیں, مجاوروں سے بھی میں کہنا چاہوں گا, اگر کربلا صرف 10 دن تک امام حسین کی یاد منانا, امام حسین کے نام پر لاٹھی لڑنا, امام حسین کے نام پر عیاشی کرنا, امام حسین کے نام پر اور شہیدان کربلا کے نام پر لوگوں کو لوٹنا ہوتا تو پھر کربلا صرف 10 دن تک محدود کیوں رہتا؟ کربلا تو مکمل ہونی چاہیے. یہ لوگ صرف 10 دن تک لوگوں کی عقیدت سے کھیلتے ہیں, لوگوں کی محبت سے کھیلتے ہیں. میں امام حسین کی محبت کرنے والا, میں کوئی علم نہیں ہے, کوئی آ کر کے کہہ دے مجھے امام حسین خواب میں دکھے ہیں, میں سر خم کر لوں گا, تسلیم کر لوں گا, ہاں بھائی سے دکھے ہوں گے. میں تو امام حسین کا چاہنے والا یہ کہتا مجھے امام حسین دکھے ہیں, میری عقیدت یہ کہتی ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جس کو امام حسین دکھتے ہیں وہ صحیح بولتا ہے. اسی طرح جو لوگ کم علمی کی بنیاد پر اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھے ہیں ان سے کھیلنے والے یہ سارے مجاور جو 10ویں تک سواریوں کو بٹھاتے ہیں, 11ویں کو علاوہ مونچتے ہیں اور سواریوں کو لکڑیوں کو توڑ تاڑ کر کے ایک جھاڑ پر لٹکا دیتے ہیں. معزز سامعین اکرام, اور ان کو دلیل کہاں سے مل رہی معلوم؟ بول رہے فتوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھے تعزیہ بٹھانا جائز ہے. اچھا میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, بالکل اعلیٰ حضرت لکھے 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت لکھتے تعزیہ بٹھانا جائز ہے. لیکن معلوم تو ہونا چاہیے نا تعزیہ کسے کہتے ہیں؟ تعزیہ کہتے ہیں ان اوراد کو بنانا, ان ہستیوں کو بنانا جس سے امام حسین کی یاد تازہ ہو جائے, یا ان چیزوں کو بنانا جس سے امام حسین کی یاد تازہ ہو جائے. اب بھائی میں بولوں گا امام حسین تو آپ کے ذہنوں میں گنبد امام حسین آ جائے گا. امام حسین کو آپ لوگ دیکھے کیا؟ میں دیکھا کیا؟ نہیں دیکھے. لیکن جب امام حسین کا نام آتا ہے ہمارے ذہنوں میں امام حسین کے گنبد آ جاتا ہے. کسی کے ذہنوں میں امام حسین کا اردو میں نام لکھا ہوا آ جاتا ہے, کسی کے ذہنوں میں پنجتن کا نشان آ جاتا ہے. کیوں یہ نشان بنائے گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم اگر تعزیہ بٹھانا چاہتے ہو ایسی تعزیہ بٹھاؤ جسے دیکھنے کے بعد امام حسین یاد آ جائے, امام حسین کا پیغام یاد آ جائے, امام حسین کے احکام یاد آ جائے, امام حسین کے افعال یاد آ جائے, امام حسین کے اقوال یاد آ جائے. اللہ اکبر. اگر کوئی پنجتن کا نشان آپ کو بتائے, آپ کو پوچھے بھئی یہ پنجتن کا نشان ہے, اس سے تم کیا مراد لے رہے؟ اب میں سیاست دان سے پوچھوں, کوئی لیڈر سے پوچھوں بھئی یہ پنجتن کا نشان ہے تم اسے کیا سمجھتے ہو, وہ کہے گا کانگریس کا ہاتھ ہے. وہ کس لیے کہ وہ جس لائن کا رہنے والا ہے, وہ جس کی نالج رکھنے والا ہے, وہ اپنے اعتبار سے کیا کہے گا ہاتھ کو دیکھنے کے بعد؟ بولے کانگریس کا نشان ہے ہاتھ کا, اس لیے کہ اس کو اس کی نالج ہے. جب کوئی عاشق اہل بیت کے سامنے ہاتھ کا نشان بتائے, پوچھے یہ کیا ہے, تو عاشق اہل بیت اپنی زبان سے عشق کی کلیوں کو کھولتے ہوئے کہے گا اس سے مراد پنجتن پاک کی ذات ہے, اس سے مراد اہل بیت اطہار کے وہ 5 ہستیاں ہیں جس کو المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ کہا جاتا ہے. معزز سامعین اکرام, کوئی میرے سامنے امام حسین کا گنبد لا کر کے رکھ دے, پوچھے یہ گنبد کس کا ہے, میں کہوں گا یہ گنبد میرے حسین اعظم کا ہے. اس لیے کہ جب گنبد کو دیکھتا ہوں مجھے غوث پاک
پاک کی یاد نہیں آتی، یہ گنبد کو دیکھتا ہوں غریب نواز یاد نہیں آتے، یہ گنبد کو دیکھنے کے بعد مجھے امام حسین یاد آتے ہیں، امام علی مقام یاد آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم تعزیہ بٹھانا چاہتے ہو 10 دن کے لیے کہیں کو بٹھا رہے بابا، سال بھر تک بٹھا کر کے رکھو۔ میں آپ کو اپنے پریکٹیکل کے ہونے والی زندگی کا بتا رہا ہوں۔ آپ کے گھروں میں غریب نواز کے چاہنے والے ہو تو غریب نواز رحمہ اللہ کے گنبد کے فوٹوز لگے ہوئے رہتے، گنبد کے فوٹوز لگے ہوئے رہتے، اس کو بھی تعزیہ بولتے ہیں۔ تعزیہ کا مطلب وہ چیز ہے جس سے غریب نواز کی یاد آ جائے۔ تعزیہ امام حسین وہ چیز ہے جس کو دیکھنے کے بعد امام حسین یاد آ جائے۔ ہماری زبان میں اس کو کیا بولتے؟ تغرا بولتے ہیں ہم۔ غریب نواز کے چاہنے والے اپنی دکانوں میں غریب نواز کا گنبد، غوث پاک کے چاہنے والے اپنی دکان میں غوث پاک کا گنبد، اور عاشقان مصطفیٰ اپنی دکانوں میں مدینے کا گنبد لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں جب یہ لگانا جائز ہے، اسی کو تو تعزیہ کہتے ہیں۔ اگر اس کو تم ایسی شکل دے دو کہ گنبد تم خود بناؤ، اپنے گھر میں رکھ لو، تعظیم کرو، اس کو دیکھ کر کے امام حسین کے پیغام کو یاد کرو تو جائز ہے۔ لیکن آج کل اعلیٰ حضرت کی وہ روایت اٹھا کر کچھ دجال، جاہل، کم بخت لوگوں نے سواریوں کو تعزیہ کی مثال دے دی۔ بتاؤ کبھی تم لکڑی کو دیکھنے کے بعد امام حسین یاد آئیں گے؟ اگر لکڑی کو دیکھنے کے بعد امام حسین یاد آتے تو کوئی عاشق اہل بیت کسی جھاڑ کو کاٹنا بھی گوارا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جھاڑ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اگر لکڑی کو دیکھنے کے بعد اہل بیت اطہار کے عباس علم بردار یاد آ جائے، بتاؤ تمہارا عشق یہ گوارا کرے گا تم وہ جھاڑ کی لکڑی کاٹو؟ نہیں کرے گا۔ کوئی لکڑی امام حسین کی جگہ نہیں لے سکتی، کوئی لکڑی عباس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تعزیہ لکڑیوں کو نہیں کہتے ہیں، تعزیہ تو گنبدوں کو کہتے ہیں، ہم شبیہان گنبدوں کو کہتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پیغام کربلا کیا ہے، پیغام کربلا کیا ہے۔ امام حسین آخری وقت چل رہا تھا، کربلا کی سرزمین پر سارے شہید ہو گئے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ ناچنے کے لیے امام حسین اپنے عباس علمبردار کو شہید کیے؟ کیا یہ ناچنے کے لیے علاوے بٹھانے کے خاطر علی اکبر جیسی جان کو قربان کیے؟ آپ بھی اپنے والدین ہوں گے، سبوں کے گھر میں اولادیں ہوں گی۔ آپ ذرا تصور کیجیے، آپ کا چھوٹا بیٹا جو 6 ماہ کا ہو وہ دروازہ کھولنے اور بند کرنے جا رہا ہو، دروازے کے اندر اس کی انگلی پھنس جائے، تمہارا دل کیا گوارا کرے گا؟ ارے یہ تھوڑی دیر روگا خاموش بیٹھا گا، یہ سوچ کے خاموش بیٹھیں گے؟ آپ کی محبت تو یہ کہے گی اس کو اٹھاؤ دواخانے لے کر کے چلو، اس لیے کہ اس کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ یار جب ہماری محبت ہمارے ایک چھوٹے سے شہزادے کے ساتھ اتنی ہے، صرف انگلی دروازے کے معاملے میں چلے جائے، دروازے کی کنڈی میں اٹک جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تھوڑا سا خون دیکھ لے برداشت نہیں کر سکتے، بچے کو انجیکشن دلواتے خود ہم برداشت نہیں کر سکتے، بیٹے کے ختنہ کے وقت ہم برداشت نہیں کر سکتے، بچوں کی کانچی دانی کے وقت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ باپ کی محبت اتنی ہوتی ہے ہم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے حسین جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے پانی پوس رہا تھا، جب اب حضرت علی اصغر کے گلے پر جو تیر لگی، بتاؤ وہ حسین نے کیسے سہا ہوگا؟ وہ حسین کے کردار کا عالم کیا تھا ہوگا؟ حسین کے اخلاق، حسین کی جرأت و بہادری کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ معزز سامعین اکرام، کیا حسین نے اپنے وہ چھوٹے شہزادے کو ناچنے کے لیے قربان کر دیا؟ کیا وہ حسین اعظم نے اپنے چھوٹے شہزادے کو کربلا کے نام پر نالوں میں بہانے کے لیے قربان کر دیا؟ نہیں، حسین اعظم نے اپنے علی اصغر کی شہادت کے خون کا قطرہ آنے والی صبح قیامت تک نمازوں کا پیغام دلوا رہا ہے، وہی تو ہے نا جو نمازیں بتا رہے ہیں۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، مختصر میں عرض کر دوں کربلا ہے کیا؟ کربلا ایک چھوٹی سی ہسٹری کا نام ہے، چھوٹی سی کہانی کا مختصر میں بیان کر دیتا ہوں۔ کربلا آپ کو شعبان سے لے کے محرم کی 10ویں تک لاتا ہوں ہی نہیں، مختصر طور پہ سمجھو کربلا ہے کیا۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا امیر معاویہ، ان کی حکومت چل رہی تھی۔ پہلے کیا ہوا، مصطفیٰ کے بعد ابو بکر صدیق حکومت کرے، ابو بکر صدیق کے بعد خلافت پہ عمر فاروق چڑھے، عمر فاروق کے بعد عثمان غنی حکومت کریں، عثمان غنی کے بعد مولا علی حکومت کریں، مولا علی کے بعد امام حسن حکومت کریں، امام حسن
6 ماہ تک حکومت کرے، 6 ماہ کے بعد اپنی حکومت کو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں سونپ دیے۔ جو مسائل ہوئے اس مسائل میں نہیں جائیں گے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ امام حسن نے اپنی حکومت کو، اپنی بادشاہت کو امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ صحابی رسول کاتب وحی ہے، ان کو کہا کہ اب تم سنبھالو حکومت۔ امیر معاویہ لے لیے، اپنی آخری زندگی تک امیر معاویہ اپنی حکومت کو چلاتے رہیں۔ اور یزید جو ہے نا، یہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا وقت آیا، تخت پر کون بیٹھنا؟ جس کا انتقال ہو گیا اس کا بیٹا بیٹھیں گا۔ تو اب کیا کرے حضرت امیر معاویہ؟ بیٹے کو بولے بیٹے 3 شخصیات ہے، ان کو جا کے تو اجازت لینا، اگر انہوں حکومت کرو بول تو حکومت کرنا، اگر انہوں حکومت نہ کو کرو بول تو حکومت نہیں کرنا، چھوڑ دینا تخت کو۔ بولا ٹھیک ہے۔ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد یزید دجال قسم کا آدمی، عیاش قسم کا آدمی، اگر امام حسین حکومت کرتے شراب حرام ہو جاتی ہے، امام حضرت عبداللہ ابن زبیر حکومت کرتے شراب حرام ہو جاتی ہے، یا دیگر صحابہ حکومت کرتے شراب پینے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیا کیا جائے؟ کہا باپ کی وصیت کو گاڑ دیا جائے اور اپنا تخت چلایا جائے۔ تو یزید نے کیا کیا؟ امام حسین کے پاس پہلے پیغام بھیجا، میں حکومت کرنا چاہتا ہوں، آپ راضی ہے کیا؟ امام حسین بولے ان عیاش قسم کا آدمی، جواڑی، شرابی، زانی، اگر میں اس کو حکومت دے دوں گا میرے نانا کے دین کو لٹا دے گا۔ یہ ناچنے والا، یہ گانے والا، یہ عیاشی کرنے والا، یہ پبوں کو جانے والا، اس وقت کے اعتبار سے کوٹھیوں پر جانے والا، اگر میں اس کے ہاتھ میں نانا کی شریعت دے دوں گا یہ نانا کی شریعت کو اٹھا کر کے پھینک دے گا۔ امام حسین بولے میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا کہ تو بادشاہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بولے امام حسین نہیں دیے میں بھی نہیں دے سکتا، اور صحابہ بولے امام حسین نہیں دیے میں بھی نہیں دے سکتا۔ اب یہ جو یزید تھا اپنے کچھ لوگوں کو بنا کر کے رکھا تھا پہلے سے، تو اس نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا جاؤ امام حسین کو زبردستی کرو کہ وہ میری بادشاہت پر راضی ہو جائے۔ امام حسین راضی نہیں تھے۔ امام حسین بولے اگر میں مدینے میں رہوں گا وہ زبردستی کے لیے ان کو بھیجے گا، مدینے میں آئیں گے، مدینے کو گندا کر دیں گے، مدینے کو خراب کر دیں گے، یہاں میرے نانا کا روزہ ہے، میں یہاں پر گندگی نہیں چاہتا۔ مکے نکل گئے۔ مکے میں جانے کے بعد صحابہ نے کہا اے حسین یہاں پر آپ آرام کیجئے۔ پھر وہاں پر جانے کے بعد کچھ خطاں جو دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں بولے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا حضرت، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، ہم یزید کو اپنا بادشاہ نہیں بنانا چاہتے، تو آپ آ جائیے۔ امام حسین نے صحابہ سے پوچھا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ صحابہ نے کہا آقا وہ جو کوفہ والے ہیں جو خط بھیج رہے ہیں انہوں نے آپ کے ابا کے ساتھ بھی غداری کی ہے، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بھی غداری کی ہے، انہوں نے بہت سارے صحابہ کے ساتھ غداری کی ہے، آپ مت جائیے آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ امام حسین خطوں کو دیکھ رہے ہیں، دل میں خیال آ رہا اگر میں یہاں پر نہیں جاؤں گا یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، یزید کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور یزید کو بادشاہ بنا لیں گے تو وہاں پر یزید کی حکومت چلے گی، یعنی وہ علاقے میں شراب حلال کر دی جائے گی، وہ علاقے میں شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ امام حسین بولے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مولا کو جواب دینا ہے، کیا کروں؟ کہا گھر والوں کو لیے نکل گئے کوفہ کی طرف۔ کوفہ پہ جانے والے تھے، پھر یزیدیوں نے کوفہ میں جانے سے پہلے روک دیا، راستہ بدلا، کرتے کرتے ایک زمین تک پہنچے جس کو سرزمین کربلا کہا جاتا ہے۔ مختصر میں واقعہ عرض کر رہا ہوں، امام حسین نے وہاں پر جا کے خطبہ دیا، ٹھیک ہے بھائی تم میرے کو کوفہ میں آنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، لڑنے کے لیے آئے تو میں بچوں کو نہیں لاتا، لڑنے کے لیے آئے تو میں عورتوں کو نہیں لاتا، لڑنے کے لیے آئے تو میں چھوٹے شہزادوں کو نہیں لاتا۔ امام حسین کربل کے میدان میں لڑنے کے لیے نہیں گئے، امام حسین نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ معزز سامعین اکرام، مسئلہ کہاں پر آ کے ہو رہا؟ امام حسین بول رہے یزید اگر حکومت کرا نانا کی شریعت ختم ہو جاتی، شریعت ختم ہونے سے مراد شراب حلال کر دی جاتی، جوا حلال کر دیا جاتا، ناچنا گانا حلال کر دیا جاتا، سگی بہن کے ساتھ شادی کو جائز قرار دے دیا جاتا، محرمیات کے رشتے ختم کر دیے جاتے۔ امام حسین بول رہے ہیں میں نہیں جا سکتا، کس لیے؟ اگر میں اگر اس کی بات مان لوں گا ناچنا حلال کر دیا جاتا۔ آج جو امام حسین کے لوگ نام پہ جو لوگ ناچ رہے ہیں ان کو میں پیغام دینا چاہوں گا، امام حسین ناچنے سے لوگوں کو بچانے کے خاطر کربلا گئے تھے، ناچوانے کے لیے کربلا نہیں گئے تھے۔ بہرحال امام حسین گئے، امام حسین نے خطبہ دیا، ٹھیک ہے تم نہیں مانتے میرے کو واپس جانے دے دو، میں چلا جاتا ہوں واپس۔ لیکن یزیدی تھے، اب ان کو واپس جانے دیا جائے تو پھر یزید کی حکومت نہیں آ سکتی، ان کو لڑائی پر آمادہ کرو۔
امام حسین لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کہا ٹھیک ہے تم لڑنا چاہتے ہو میں لڑنا اب پھر لوگوں کو خیال آیا یہ مصطفیٰ کے شہزادے علی حیدر قرار کے شہزادے, ان سے ہم لڑ نہیں سکتے, ان سے لڑنا بول تو پہلے کیا کرنا, بولا ان کو کمزور کرو. ان کو کمزور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, ان کے اوپر پانی کو بند کر دو. 7ویں محرم سے 10ویں محرم تک پانی بند کر دیا گیا. اب جیسا پانی نہیں ملا آدمی کمزور ہوتے جاتا. باوجود اس کے یزید نے 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان میں جمع کیا. میں پوچھا ہے یزید یہاں پر صرف 72 لوگ جو لڑنے کے لیے آئے ہیں, صرف 72 لوگ, اور تو کہتا ہے کہ 22,000 کا مجموعہ ان سے لڑنے کے لیے آیا ہے, مقابل تقابل ہو ہی نہیں سکتا, اوپر سے 4 دن سے تو ان کے اوپر پانی بند کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. آواز ان کی طرف سے یہی آئے گی یہ اس ہستی کا شہزادہ ہے جس کو مولا علی حیدر قرار کہتے ہیں, جو تلوار اٹھا لے تو مرحب جیسے گنڈے کو ختم کر دے. علی وہ ہے جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. معزز سامعین اکرام, 22,000 کا مجموعہ آیا, امام حسین کے سارے گھرانے کو دھیرے دھیرے شہید کر دیا. امام حسین شہید ہو رہے تھے, آخری بات بتا رہا ہوں, امام حسین شہید ہو رہے تھے. امام حسین نے کیا کیا, کہا کہ تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے, نماز کا ٹائم ہو رہا, میں نماز پڑھ لوں. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھنا چاہتے ہو اجازت ہے. امام حسین نے وہ تپتی ریت, دھوپ تیزی سے مار رہی تھی, اس ریت سے تیمم فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. پہلا سجدہ مکمل ہوا, کسی نے آواز لگایا اگر امام حسین کا سجدہ پہلا ختم ہو گیا, دوسرے سجدے میں امام حسین ہیں, اگر یہ بھی سجدہ امام حسین سجدے سے سر اٹھا لے, پھر امام حسین سر اٹھا لیں گے تو ہم ان کے ہاتھوں سے بچنے والے نہیں ہیں. پھر ایک صحابی رسول کا شہزادہ تھا ابن سعد, عمر ابن سعد کے نام سے مشہور ہے, وہ آیا, آ کر کے سجدے کی حالت میں حضرت امام حسین کا سر قلم کر دیا, جس کو شمر بھی کہتے ہیں. شمر آیا, سر قلم کر دیا. اب میں پوچھوں امام حسین آخری جام شہادت پیتے وقت کیا کر رہے تھے جی؟ آپ کیا بولیں گے؟ سجدے کی حالت میں. کس کی حالت میں تھے؟ سجدے کی حالت میں تھے. تو امام حسین بتا رہے ہیں میرے سارے گھرانے والے شہید ہو گئے, نوجوان بیٹے کو شہید کر دیا, بھانجے کو شہید کر دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا, 6 سال 6 ماہ کے بچے کو شہید کر دیا. میری خواتین خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے, اس خیمے کو جلا دیا جا رہا ہے. امام حسین پیغام دے رہے, اے بندے سنو سنو, چاروں طرف سے لشکر مجھے گھیرا ہوا ہے, سب مجھے گھیرے ہوئے ہیں, ابھی میرے اوپر نماز فرض بھی نہیں ہے. اگر میں چاہوں مولا سے اجازت لے کر یہاں کی نماز چھوڑ بھی سکتا ہوں, لیکن حسین کہتے ہیں میں نماز نہیں چھوڑوں گا. اے صبح قیامت تک میرے عاشقوں تمہیں پیغام دے رہا ہوں, میں آخر جاتے جاتے سجدہ کرتا ہوا جا رہا ہوں, تم بھی اپنے آخری دم تک جب بھی مجھے یاد کرو تو سجدے میں گر جایا کرو. اس لیے تو شاعر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بتایا حسین صبح قیامت تک لوگ نماز پڑھیں گے, صرف نماز نہیں پڑھیں گے, حسین کے کردار پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے, حسین کی شہادت پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو معزز سامعین اکرام, امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ صبح قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے پیغام یہ تھا کہ نمازیں پڑھو, عبادتیں کرو. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, کوئی آپ کے سامنے آپ کے گھر کے عورتوں کے سامنے ان کے نوجوان بچوں کو مار دیا جائے, بتاؤ وہ عورتیں پردے کی حالت میں رہتی ہیں؟ پیغام کربلا بتا رہا ہوں میں. حضرت بی بی زینب, چھوٹے 2 بچے ان کے, ایک کا نام عون, ایک کا نام محمد. جب حضرت علی اکبر کہنے لگے کہ میں جاؤں گا جنگ میں, تو سیدہ زینب نے آواز لگایا اے میرے بیٹے علی اکبر. یہ حضرت علی اکبر کون ہے؟ بھتیجے ہیں حضرت بی بی زینب کے. بی بی زینب بولے اے علی اکبر تو میدان میں نہ جاؤ, اگر میدان میں کوئی جائیں گے تو میرے 2 شہزادے جائیں گے, چھوٹے بچے ہیں, تلوار کی اتنی بھی ان کی ہیٹ نہیں ہے. بی بی زینب بلائے, لاؤ آؤ بچوں آؤ, تیار کیا بہترین انداز میں, کپڑے پہنا ہے جنگ کے, ہاتھوں میں تلوار دے دی, کہا تم وہاں پر چھپ کر کے رہو, جب حسین آئے گا میں اس سے اجازت لے کر کے تمہیں بھی جاؤں گی. میں جذبات بتا رہا ہوں, تصور میں لائیے وہ مدعا. رونے کا نام کربلا نہیں ہے, ٹھیک ہے رونا ضروری ہے, روئیں گے یقیناً کربلا کے میدان کو یاد رکھ کے, لیکن کربلا کا پیغام جو ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بی بی زینب نے دونوں بچوں کو تیار کیا, کہا اے حسین میرے بھائی, حسین کو بلایا,
ٹھہرائے حسین اب کربل کے میدان میں کون جائے گا؟ کہا بہن علی اکبر کہتے وہ جائیں گے۔ کہا ہے میرے بھائی اب علی اکبر کو کربلا کے میدان میں نہ بھیج۔ کہا بہن کس کو بھیجوں؟ کہا ہے میرے بھائی لے میرے 2 شہزادے ہیں، شہزادوں کو آواز دیا، چھوٹے ایک کا نام عون ایک کا نام محمد، دونوں کو بلایا سامنے ٹھہرا دیا۔ کہا حسین اگر کوئی کربل کے میدان میں اب جائے گا دشمنوں سے مقابلہ کرے گا تو کوئی اور نہیں ہوگا، وہ زینب کے شہزادے ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، اب حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے پر میں قربان نہ جاؤں، ماں ہے، باپ تو ایک وقت سہ سکتا ہے تھوڑے سے درد کو، ماں ہے وہ، ماں نے اپنے دونوں شہزادوں کو ٹھہرایا، امام حسین سے اجازت چاہی۔ امام حسین نے کہا بہن میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ اتنے زیادہ غم کو میں اپنے اوپر لے سکوں کہ دونوں شہزادوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھوں۔ اس وقت حضرت بی بی زینب نے کہا، ان کے والد کا نام تھا بی بی زینب کے شوہر کا نام تھا جعفر طیار، اے حسین کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ جعفر طیار بھی مولا کی بارگاہ میں اپنے دونوں شہید بچوں کو لے کر کے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو؟ کہا ہے میری بہن میں چاہتا ہوں لیکن بچوں کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بی بی زینب نے کہا، اصرار کیا، امام حسین مان گئے، امام حسین مان گئے۔ اب دونوں بچوں کو بچھایا، جب دونوں بچے میدان میں اترے پردے کے اندر سے ماں اپنے بچوں کے چلنے کو دیکھ رہی ہے، ماں اپنے بچے کے کردار کو دیکھ رہی ہے۔ جب عون و محمد دونوں تلوار لے کر کے گئے میدان میں کھڑے ہوئے، کسی نے آواز دی، اے حسین کیا تیرے پاس جوان ختم ہو گئے؟ تو بچوں کو بھیج رہا ہے؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر، عون محمد نے آواز دیا، اے دشمن تو حسین سے کیا سوال کرتا ہے؟ ہم سے مقابلہ کر کے بتا۔ دونوں شہزادوں تلوار اٹھائی، بہرحال حال ایسا ہوا کہ کچھ تلواریں ماری گئی، بعد میں جام شہادت نوش کر لی۔ یہاں پر بی بی زینب کہہ رہی ہے، اے لوگوں پیغام یہ نہیں ہے کہ ناچا جائے کربلا کا، کربلا کا پیغام تو یہ ہے بیٹا آنکھوں کے سامنے مردہ پڑا ہو پردے کو اختیار کر لیا جائے، پیغام تو یہ ہے بیٹے شہید ہو رہے ہو ماں کی آواز سے رونے کی بلند آواز نہ آئے، ماں کی آواز کسی غیر محرم تک نہ جانے پائے۔ معزز سامعین اکرام، آنے والی صبح قیامت تک کی عورتوں کے لیے پیغام ہے۔ بہرحال اور پیغام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ، امام حسین شہید ہو گئے، بی بی زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ایک خاتون تھی جو سبھوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ امام حسین کے بعد خیمے کو جلا دیا گیا، جہاں پر جس خیمے کہتے ٹینٹ کو آج کل کچھ مسافرین سامان تیار لے کر کے آتے ہیں، کہیں پر بیٹھ کر کے کاروبار کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہوں گے چھوٹا سا ٹینٹ ڈال کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں کچھ دنوں کے حد تک، اس کو بولتے ہیں خیمہ لگانا، ٹینٹ لگانا۔ ٹینٹ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے امام حسین شہید ہو گئے دشمن خیموں پر حملہ کیے، خیموں کو جلا دیا۔ اب تک جو خواتین با پردہ تھی ان کو بے پردہ کر دیا گیا، باوجود اس کے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کو ڈھک دیا، اپنے بدن کو اپنی چادروں سے ڈھک دیا۔ اتنا تھا کہ مولا کریم نے سورج کو غروب کر دیا، سورج گرہن لگ گیا، سارا اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر پہلے تک ایسی دھوپ مار رہی تھی کہ زمین گرمی سے ابھر پڑ رہی تھی، کچھ ہی دیر میں مولا نے اندھیرا لا دیا۔ اب میں پوچھا مولا یہ اندھیرے کی وجہ کیا ہے؟ آواز آئی، اب تک سورج نور سے چمک رہا تھا حسین کی، اب حسین ڈوب گیا تو سورج بھی ڈوب گیا۔ معزز سامعین اکرام، دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے مولا یہ نہیں چاہتا تھا جو سیدہ فاطمہ اپنی چادر نکالنے کو کہے، مولا کہے اے سیدہ چادر کیوں نکال رہی ہے؟ بی بی فاطمہ نے کہا تھا مولا میرے نانا کی امت کو بخش دے ورنہ فاطمہ کی چادر تیرے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ مصطفیٰ کی ساری امت کو بخش دو لیکن فاطمہ کی چادر نہ ہٹنے پائے۔ ہر مولا نے کہا یہ فاطمہ جس نے اپنی زندگی میں پردہ کیا ہو اس کی آج شہزادی ہم بے پردہ ہو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولا نے اندھیرا کر کے ان خواتین کے پردے کی حفاظت فرما لی۔ معزز سامعین اکرام، یہ کربلا ہے۔ بہرحال حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت و جرت و بہادری پر ہم قربان نہ جاویں۔ بہت سارے شہید ہوئے، گزشتہ میں جمعہ شہادتیں میں آپ کی خدمت میں پیش آپ شہادت
صرف 10 دن تک محدود نہیں رکھنا ہے ہم ہر بار، ہر دن، ہر ایک لمحہ ہم امام حسین کو یاد رکھیں گے، اور یہ یاد رکھیں گے کہ امام حسین نے ہمارے خاطر کیا کیا ہے اور ہمیں پیغام دیا کیا ہے۔ اب دیکھو پیغام ہے کیا، پہلا پیغام تھا نماز۔ اب جو اپنے آپ کو امام حسین کا حاضری کا دعویٰ کرتے ہیں، میں کھلی بات، یہ اہل سنت ہے نہیں، میں کچھ کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، جس کے اوپر جس کی حاضری آتی، میں شروعات میں بولا جس کے اوپر جس کی حاضری آتی اس کی ساری ڈیٹیلز اس کو معلوم رہتی۔ میں ہوں، میرے اوپر میرے والد کی حاضری آ جائے تو میں والد کے تعلق سے ساری چیزوں کو جانتا ہوں، یا میری حاضری کسی کے اوپر آ جائے، میں کسی کے اوپر حاوی ہو جاؤں بعد از انتقال کے، تو میری جتنی ڈیٹیلز ہے میرے کو تو معلوم رہتی نا۔ اب جس کے اوپر حاضری آتی ہے آپ پوچھو اس کو جا کے امام حسین کا نام کیا تھا، امام حسین کے کتنے شہزادے تھے، کتنی شہزادیاں تھیں، کربل کے میدان کا منظر کیا تھا۔ قسم خدا کی اس منبر رسول سے عرض کر رہا ہوں، جتنے لوگوں کے آنگوں پہ امام حسین کی حاضری آتی ان لوگوں کو صحیح سے یہی پتہ نہیں کہ امام حسین کے ابا اور والدہ کا نام کیا تھا، صحیح سے نام نہیں پتہ۔ سیدہ فاطمہ بول رہی، کون تھی سیدہ فاطمہ نہیں معلوم۔ جب اس کو اماں کا نام نہیں معلوم، ابو کا نام نہیں معلوم، تو پھر اس کے اوپر کس کی حاضری ہو سکتی ہے؟ تو سمجھیے یہ حاضریوں پر جانا، یہ بنگلوں پر جانا، منتیں مانگنا، ان سے تعویذات لینا، ان سے عیش و عیاشی میں ان کے عزت کرنا، تعظیم کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو کربلا کا پیغام یہ نہیں ہے کہ صرف یہ لوگ تو لکڑیوں کو 10 دن تک رکھ دیتے ہیں، ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے کہ 10 دن تک امام حسین کو یاد رکھیں۔ امام حسین کو ہر کلمہ پڑھنے والا جب بھی کلمہ پڑھیں گا امام حسین کو یاد رکھیں گا، کیوں؟ ان کی وجہ سے تو کلمہ بچانا بھی۔ حضرت غریب نواز رحمہ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نادا دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ فرما رہے ہیں غریب نواز رحمہ اللہ، لا الہ الا اللہ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ پڑھنے کی بنیاد کون ہے معلوم؟ حضرت غریب نواز رحمہ اللہ فرما رہے ہیں شاہ است حسین، شاہ بھی حسین، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین، دین است حسین، جس کو دین ہم اسلام بول رہے ہیں، غریب نواز اس کو بول رہے ہیں دین است حسین، دین حسین ہے، دی پناہ است حسین، دین کی پناہ بھی حسین ہے، سرداد ناداد کا سر تو دے دیا مگر نہیں دیا، دست در دست یزید، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حق تو یہ ہے، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرت غریب نواز کہتے ہیں تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو، حق تو یہ ہے، اس کلمے کی بنیاد میرا حسین ہے۔ اگر حسین شہید نہیں ہوتا تو آج تک کوئی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں رہتا۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں میں، تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، اور محرم میں یہ ساری چیزیں ہوتی، چہلم مناتے لوگ امام حسین کا، ہمارے پاس چلتا یا نہیں چلتا نہیں معلوم، لیکن کچھ علاقوں میں چلتا۔ سوال ہوا میرے سے، آج سے 40 دن کے بعد، 10ویں محرم سے 40 دن کے بعد، یعنی اب اس کے بعد کون سا سفر آئیں گی؟ سفر کی 10 تاریخ کو لوگ چہلم میں امام حسین مناتے، یا چہلم میں شہدائے کربلا مناتے۔ اور اسی وجہ سے لوگ کیا بولتے ہیں، سفر کے مہینے میں شادیات جائز نہیں ہیں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا۔ سفر کا حقیقت میں نام کیا ہے بولوں؟ سفر المظفر، مظفر کا معنی تھا کامیابی کے، سفر المظفر کا معنی تھا وہ مہینہ جس میں شروع کیا ہوا کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ سفر المظفر یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ کامیابی کو پا لیتا ہے۔ ہم بول رہے ہیں سفر کے مہینے میں شادی جائز نہیں ہے۔ بہرحال اس طرف میں نہ جاتا ہوا اس طرف بڑھوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم مناتے ہیں کچھ لوگ، ٹھیک ہے مناؤ بھائی، ہر نام کی فاتحہ منانا بالکل جائز ہے، چہلم مناؤ، تم دہم مناؤ، لیکن پیغام کربلا کو لیتے ہوئے مناؤ۔ چہلم منانے کا طریقہ کیسا رہتا معلوم ان لوگوں کا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب ناچنا، گانا، بجانا، بینڈ رکھنا، ڈھول رکھنا، تاشے رکھنا، یہ ساری چیزیں عیاشی۔ آپ یہاں بابا تاج الدین کا صندل آپ ہمارے کاغذ نگر کا دیکھیے، جو ان لوگوں میں ساری چیزیں نظر آتی وہی چیزیں شیعوں میں چہلم کے دن نظر آتی۔ اب میں آپ کو سارا واقعہ سنا دیا، اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کربلا گئے کئی کوئی امام حسین؟ آپ کی طرف سے جواب آئیں گا کربلا امام حسین گئے شریعت کو بچانے، اتنا ہی نہ بھائی، حالانکہ یزید بھی کلمہ پڑھنے والا، انہوں بھی کلمہ پڑھنے والے، یزید بھی تو غیر مسلم نہیں تھا نا، یزید کے ساتھ لڑنے والے، نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، یہاں بھی امام حسین بھی کلمہ پڑھنے والے،
پھر امام حسین سے پوچھو تم گئے کہیں اس سے لڑنے کے لیے؟ حسین کی طرف سے جواب آیا میں لڑنے نہیں گیا، شریعت کو بچانے گیا۔ شریعت بچانے کا تھا کیا؟ وہاں پر بھی نانا کا کلمہ پڑھنے والا، یہاں بھی تم نانا کا کلمہ پڑھنے والے، آواز یہی آئے گی۔ ہاں وہ کلمہ پڑھنے والا تو تھا لیکن شراب سے نہیں بچتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا تو تھا عیاشی سے نہیں بچتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا تو تھا زنا سے نہیں بچتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا تو تھا لیکن جوا سے نہیں بچتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا تو تھا لیکن عیاشی سے نہیں بچتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا تو تھا گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں حاکم بن جاؤں، میں حکومت پر آ جاؤں، سارے ماحول کو میں اپنے کردار میں ڈھال دوں۔ امام حسین کہتے ہیں میں نے میری شہادت، میرے شہزادوں کی شہادت، میرے بھانجوں کی شہادت، میرے بھتیجوں کی شہادت، میرے محبین کی شہادت کربلا میں قربان کی اسی وجہ سے تاکہ آنے والی قیامت تک کلمہ پڑھنے والا ناچنے سے بچتا رہے، آنے والی قیامت تک کلمہ پڑھنے والا شراب سے بچتا رہے، آنے والی قیامت تک کلمہ پڑھنے والا عیاشی سے بچتا رہے، آنے والی قیامت تک کلمہ پڑھنے والا جوا جیسی بیماری سے بچتا رہے، آنے والی قیامت تک کلمہ پڑھنے والا اپنی بہن سے، سگی بہن سے نکاح کرنے سے بچتا رہے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے۔ آج ہم انہی کے نام پر ناچنا، ڈھول تاشے بیان باجے کر رہے ہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا امام حسین کربلا کے میدان کو جاتے کئی کو، اپنے بچوں کو قربان کرتے کئی کو۔ اب یہ ان کا قربان کرنا یہی بتا رہا ہے یزید کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن شراب کا عادی تھا، زنا کا عادی تھا، عیاشی کا عادی تھا، جوا کا عادی تھا، گالیوں کا عادی تھا، عورتوں کی عیاشی اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ معزز سامعین اکرام، امام حسین نے ان عیاشیوں سے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ اب بتاؤ تم کربلا کے کوسے پیغام پہ عمل کر رہے؟ نمازیں تو پڑھ رہے نہیں، جتنے مجاورہ ہیں کوئی بھی نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ آپ خیال کیجئے، کبھی جائزہ لیجئے، سندلہ نکالنے والے یا حسن یا حسین کے نعرے لگاتے۔ آپ دیکھیے یا عباس علمدار، علمدار بولتے ہیں جھنڈے کو پکڑنے والے کو، علم بولتے ہیں جھنڈا، دار بولے تو پکڑنے والا۔ عباس علمدار، عباس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کا جھنڈا پکڑا تھا، اس لیے ان کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ آج لوگ عباس علمدار کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ پوچھو عباس علمبردار کے کون سے کردار پر تم عمل کر رہے ہو؟ کوئی ان کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ کبھی کبھار نماز پڑھنے والا، کبھی کبھار روزے کو خیال لانے والا، خیال لاتا رکھتا بھی نہیں، کبھی کبھار وہ دین مصطفیٰ کو دیکھنے والا۔ آج 26ویں محرم آنے والی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے 26ویں محرم کو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر ڈھول تاشے بجائے جاتے۔ حقیقت میں بتاؤں یہ ڈھول تاشے بجانا یزیدیت کا طریقہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ یزیدیت ہے۔ سواریاں لے کے گلی گلی گھومتے دیکھو محرم میں، یہ گھومنا کس کا طریقہ ہے معلوم؟ امام حسین کا سب جب قلم ہو گیا تو امام حسین کے سر کو نیزے پر لگا کر دشمنوں نے سارے کوفہ کا چکر لگایا۔ دلیل ہونا ہے تو میرے پاس سے آ کر کے لے سکتے۔ یزیدیوں نے کیا کیا؟ امام حسین کو سر کو قلم کر دیا، سر الگ ہو گیا، تن الگ ہو گیا، نیزے پر امام حسین کا سر لگا دیا، سارے کوفہ کا چکر لگایا۔ صرف چکر نہیں لگایا، یزید کے دربار تک اپنے نیزے پر امام حسین کے سر کو گھماتے ہوئے گئے۔ آج سواری اٹھانے والوں کو آپ جائزہ لو، یہی دکھے گا، یہ گلی گلی لکڑی لے کر کے گھوم رہے ہیں اور اس کو امام حسین کا نام دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کربلا تو ہم نے پڑھ لی، صرف کربلا نہیں پڑھی، 3 شعبان سے جو سفر امام حسین کا شروع ہوا، وہاں سے جام شہادت جب تک امام حسین نے پیا، وہاں تک ہم نے ساری چیزوں کو پڑھ لیا، لیکن کہیں پر یہ نظر نہیں آیا کہ امام حسین نے کسی ایک نشان کو، کسی ایک تلوار کو، کسی ایک لکڑی کو اپنا کردار بنا کر کے گلی گلی گھما ہو، اپنا کردار بنا کر کے ایریا ایریا گھما ہو۔ ہاں ہم نے پڑھا تو ضرور ہے، لیکن یزیدیوں کے تعلق سے کہ انہوں نے امام حسین کے سر مبارک کو بے ادبی کرتے ہوئے گلی گلی گھمایا۔ اور کیسا گھمایا معلوم؟ بیان بجا لیتے ہوئے گھمایا، بیان باجا تاشا کر لیتے ہوئے گھمایا، خوشی منا لیتے ہوئے گھمائے، ہماری جنگ فتح ہو گئی، ہماری جنگ فتح ہو گئی۔ آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں، سواری لے لے رہے ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ آپ جائزہ لو بھائی، میں تو اب نہیں بولتا ہوں، اب آپ لوگوں کو زیادہ معلوم سواریوں کے تعلق سے۔ مول صاحب تو کبھی سواریوں کے پاس گئے، دیکھے مول صاحب سواریوں کو فوٹوز میں، فونوں میں۔ جتنا میں بتا رہا ہوں میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ میں آپ کی خدمت میں لمحہ فکر دے رہا ہوں۔
اگر امام حسین کا پیغام یہی ہوتا کہ سواریاں بٹھاؤ، علاوے کے گول ناچو، علاوے میں پیسے پھینکو، وہاں پر جس کے آنکھ میں حاضری آئی اس کے آنکھ میں امام حسین آئے، یہ سوچ کر کے ساری چیزیں پھینکو، تو کربلا کے میدان میں بہت سارے شہداء شہید ہوئے۔ شہید ہونے سے پہلے امام حسین مولا کی بارگاہ میں دعا کر دیتے، مولا جبریل کی حاضری فلاں کو دے دے، مولا میکائیل کی حاضری فلاں کو دے دے، اے میرے مولا تیرے نوری فرشتوں کی حاضری فلاں فلاں کو دے دے۔ اگر امام حسین کہہ دیتے تو کیا ان لوگوں کی حاضری ان لوگوں کے اندر نہیں آتی؟ آ سکتی تھی، لیکن امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے، نہ یہ حاضری کا کوئی تصور ہمارے پاس ہے، نہ حاضری کا کوئی تعلق دین سے ہے۔ حاضری جو آتی ہے وہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہونے والا ایک جن ہوتا ہے، جس کو ہماری اور آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ہمزاد کی شکل۔ بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، کسی کے آنگ میں ہندو کی آتما آ جاتی، جس کو ہم آتما بولتے ہیں۔ یہ آتما کا کہاں سے آیا؟ یہ آتما مینس ایک ہوتا ہے ہمزاد۔ ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی، ایک فرشتہ ایک جن۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہر انسان کے ساتھ حدیث بتا رہا ہوں، آقا بول رہے ہیں صحابہ سے، اے صحابیو ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی، ایک جن اور ایک فرشتہ۔ جب انسان مر جاتا ہے فرشتہ اعمال کو لے کر کے چلے جاتا ہے، لیکن جو جن ہو جاتا ہے وہ زمین پر رہ جاتا۔ وہ اگر شریر ہو تو لوگوں کو پریشان کرتا، اگر وہ ولی کا جن ہو تو ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے ولی کے دربار میں آنے والوں کو دیکھ کر کے مولا کی بارگاہ میں پاتے پہنچاتا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اچھا ایک جن پیدا ہوتا ایک فرشتہ پیدا ہوتا؟ آقا بولے ہاں دو پیدا ہوتا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام بولے، صحابہ اکرام پوچھے اچھا دونوں پیدا ہوتے تو پھر انسان کو پہچانے کیسا؟ وہ کس کے راستے پہ چل رہا؟ آقا علیہ السلام فرماتے اگر ان اچھے کام کر رہا تو سمجھ لینا ان فرشتے کے راستے پہ چل رہا، ان غلط کام کر رہا تو سمجھ لینا جن کے راستے پہ چل رہا۔ اچھا ایک صحابی رسول اٹھے، کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے، عرض کروں کیا؟ سرکار بولے ہاں عرض کرو۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی؟ بولے ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی۔ تو آقا کہ آپ کے ساتھ بھی وہ دو چیزیں پیدا ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ایک جن پیدا ہوا، لیکن جب میرے ساتھ جو جن پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی میری بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلا مومن بنا دیجئے، مجھے سب سے پہلا مسلمان بنا دیجئے۔ یعنی آقا کہتے ہیں میرے ساتھ جو جن پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی میری بارگاہ میں آ کے کہنے لگا آقا کلمہ پڑھا کر ایمان قبول کروا لیجئے۔ معزز سامعین اکرام، تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب انسان مر جاتا تو اس کا جن باقی رہتا، اس کا جن آنگوں میں گھومتے رہتا۔ شریر بچے رہتے ہیں، دیکھو کام ایک کرتے ہیں نام دوسرے بچے کا ڈال دیتے ہیں۔ کوئی چیز پھڑ گئی، بچے کھیلتے کھیلتے کرکٹ ایک جنا مار دیا، پورے بھاگ گئے، ایک کا نام آ جاتا۔ مثال دے لیتے ہوئے بول رہا ہوں۔ اسی طرح جنات میں کیا رہتا؟ شریر جنات رہتے۔ ان لوگ کیا کرتے؟ کہاں سے کھانے کو ملتا، کہاں سے عزت ملتی، کہاں سے رتبہ ملتا، کہاں سے پیار ملتا، کہاں سے محبت ملتی جنوں۔ یہ دیکھتے ہیں ارے محبت ہونا ہے تو امام حسین کے نام پر 10 دن آ جائیں گے کسی کے آنگ میں، ہمارے پیروں پر پانی بھی ڈالیں گے، ہمارے گلوں پہ کھوپرے بھی ڈالیں گے، ہمارے گودوں میں گڑ بھی ڈالیں گے، ہمارے پاس لا کر کے چاندیاں بھی رکھیں گے۔ یہ ایک محبت کی مثال ہے۔ یہ لوگ جنات جو شریر جنات رہتے ہیں وہ لوگ تو کفر والے جنات ہیں، کفریہ جنات ہیں۔ کفری جنات کس کے بھی آنگ میں آ جاتا، ہو گئے سو ساری چیزوں کا علم جنات کو دے دیا جاتا، اس لیے تمہاری ہو گئے سو ساری زندگی کو سناتا۔ میں جا کے بولا حضرت میرے کو بڑی پریشانی ہے، جن آگے سے بولتا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا کیا؟ بولا ہاں کاروبار نہیں چل رہا۔ اچھا آپ پریشان بھی بہت ہیں نا؟ ہاں پریشان بھی بہت ہوں۔ اچھا آپ کے والدین بھی آپ سے بیزار ہیں نا؟ ہاں پریشان ہیں۔ اب میں کیا سمجھتا ہوں اس کے پاس جا کے؟ ارے ان ساری چیزیں بتا دے رہا، ان معمولی انسان نہیں، امام حسین ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جو جنات ہوتے ہیں اس کو گزرا ہوا سارا علم دے دیا جاتا ہے۔ گزشتہ سارا علم جب اس کے پاس ہوتا ہے انہیں آپ کے علم کو دیکھ کر کے ساری چیزیں آپ کو بتا دیتا، آپ کو گمراہ کر دیتا۔ اس صورت میں آپ لوگ اس کو حق مانتے ہوئے اس کے دربار میں دنیا کا ہم لٹاتے نیکی سمجھ کے، لیکن گناہوں میں گرفتار ہوتے جاتے۔ انشاءاللہ بچیں گے نا ان سے انشاءاللہ۔ کربلا کا پیغام ناچیں گے نہیں انشاءاللہ، آج توبہ کر لیے، ناچیں گے نہیں انشاءاللہ، کسی بھی موقع پہ ناچیں گے نہیں نا انشاءاللہ۔ کربلا پر رونے والوں یہ عہد کر لو، کربلا پر صرف رونا نہیں ہے،
رونے کے ساتھ ساتھ کربلا کے پیغام کو ناچنے سے بچانا ہے دین کو، شراب سے بچانا ہے دین کو، عزت و آبرو دین کی بچانا ہے۔ مولا کریم ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو کربلا کے صحیح پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ان شریر جنوں سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔